اس کے آغاز میں ایک آدمی برقعے میں وسولیس کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے سب سلیبی مارے گئے ہیں کمانڈر وسولیس، جیت آپ کی ہوئی ہے۔ پھر وہ آدمی اپنا برقع اتارتا ہے، یہ پیتروس تھا جو دراصل وسولیس کا آدمی تھا، لیکن اس نے سیمن کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ وسولیس کہتا ہے تو ہماری بجائے ارطغرل نے ان کو مار دیا ہے اور اب وہ ہمیں ترکوں سے بچائے گا۔ پیتروس کہتا ہے آخرکار ہم ان سب کو مرتا ہوا دیکھیں گے۔ وسولیس کہتا ہے اصل جنگ اب شروع ہوئی ہے پیتروس، میں نے ارطغرل کی طرف خبر بھجوا دی ہے کہ آپ سے ہم عدی بازار کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔ پیتروس کہتا ہے ارطغرل بازار کو بچانے کے لیے آپ کی گود میں گر جائے گا۔ وسولیس کہتا ہے ہاں، میں نے ایک ایسا جال بچھایا ہے جس سے سب ترک حتیٰ کہ سلطان علاء الدین بھی ارطغرل کو قتل کرنے کے لیے بے چین ہو جائیں گے۔ صرف دیکھو اور انتظار کرو۔ دوسری طرف آلے کو حکیم ارطغرل کو بتاتا ہے کہ کارا جیسل کے گورنر کی طرف سے خبر آئی ہے، انہوں نے بازار کے ساتھ تمام تجارت روک دی ہے۔ اتنے میں اوراد بھی وہاں پہنچتا ہے اور یہ بات سن کر خوش ہو جاتا ہے۔ اندر ارطغرل کے پاس دو تاجر کھڑے تھے۔ ایک تاجر کہتا ہے ہمیں آپ پر اعتماد ہے ارطغرل صاحب، آپ نے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کیا۔ اتنے میں اوراد اور باتوان اندر داخل ہوتے ہیں۔ ارطغرل ان تاجروں کو کہتا ہے جبکہ ڈاکو باہر گھوم رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے سربراہ کو پکڑا جائے۔ اوراد کہتا ہے ارطغرل صاحب یہ واضح ہے کہ تم اس بکواس سے صرف ان کو ٹال رہے ہو، لیکن ارطغرل صاحب کارا جیسل کی طرف سے تمہارے لیے خبر لائے ہیں، پہلے یہ سن لو، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا تم ان کو ٹالنا جاری رکھ سکتے ہو۔ پھر حکیم ارطغرل کو بتاتا ہے کہ کارا جیسل کے گورنر نے آج سے بازار کے ساتھ تمام تجارت روک دی ہے۔ یہ سن کر ایک تاجر ارطغرل کے سامنے آ کر کہتا ہے اب آپ کیا کرو گے ارطغرل صاحب، پہلے تو چند ڈاکو تھے اور آپ کارا جیسل کا گورنر ہے، جب تک یہ بازار آپ کے کنٹرول میں ہے وہ ہماری زندگی مشکل بنا دیں گے۔ یہ کہہ کر تاجر باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر اوراد ارطغرل کے سامنے کھڑا ہو کر مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف چولپن حلیمہ کو کہتی ہے ارطغرل کی وجہ سے بازار تباہ ہو رہا ہے اور لوگوں کا رزق چھن رہا ہے۔ یہ سن کر حلیمہ غصے میں آ جاتی ہے اور اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسلحان اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ اتنے میں آئمہ خاتون وہاں آ جاتی ہیں اور معاملہ رفع دفع کر دیتی ہیں۔ پھر چولپن آئمہ خاتون کو کہتی ہے کارا جیسل کے گورنر نے بازار کے ساتھ ساری تجارت روک دی ہے، اب آپ کے بیٹے کی وجہ سے تمام ترک قبیلے متاثر ہوں گے۔ دوسری طرف اوراد کہتا ہے سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کیا ہوا، اب تم کیا کرو گے، بتاؤ مجھے، تم کیا سمجھتے تھے کہ تم سارا الزام ڈاکوؤں پر لگا کر خود کو بچا لو گے؟ ارطغرل کہتا ہے شیطان اپنا گھونسلہ انسان کے دل میں بناتا ہے اوراد، خاص طور پر ان آدمیوں کے دلوں میں جو لالچ کی وجہ سے جل جاتے ہیں، اور مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے کہ وہ آدمی کون ہے۔ اوراد کہتا ہے پہیلیوں میں باتیں مت کرو ارطغرل، جو بھی بات ہے وہ مردوں کی طرح کرو۔ ارطغرل کہتا ہے قسطنطنیہ جانے والی میری قالینیں جلا دی گئی تھیں اور میرے آدمی مارے گئے تھے، کاراکونکلس اور فرانسسکو نے ہم پر حملے کیے، یہ سب ایک آدمی کا کام ہے۔ تم جانتے ہو اب میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد اس بدمزاج آدمی کا شکار کرنا ہے، اس کا ہر سانس اس کے سینے میں گھٹن پیدا کرے گا۔ اوراد کہتا ہے کون ہے وہ بدمزاج، ہمیں بھی تو پتا چلے، اپنے آدمی اور قبیلے کے پیچھے چھپنا ایک مناسب آدمی کو زیب نہیں دیتا، کیا تم اس قسم کے آدمی ہو ارطغرل؟ یہ سن کر ارطغرل اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ مار دیتا ہے اور اوراد گر جاتا ہے۔ باتوان آگے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن واپسی اسے پکڑ لیتا ہے۔ اوراد اٹھ کر ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ارطغرل اسے ایک اور مکہ مار دیتا ہے۔ اس کے بعد اوراد اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ اس طرح ارطغرل اسے قابو کر کے تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے۔ پھر الیار آگے آ کر کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ رک جائیں، آپ جانتے ہو کہ کتنے بہادر سپاہی مارے جائیں گے اگر آپ نے ایسا کیا تو۔ ارطغرل کہتا ہے چاہے وہ کسی بھی قبیلے میں پناہ لے لے وہ کبھی بھی مجھ سے بچ نہیں پائے گا۔ میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں ان کے خیمے نہ جلا دوں جنہوں نے میری بیوی اور بچے کو نقصان پہنچانے کی جرات کی تھی اور جنہوں نے اپنی نظر بازار پر رکھی ہوئی ہے۔ پھر ارطغرل اپنی تلوار اس کی گردن سے اٹھا لیتا ہے۔ اوراد کھڑا ہو کر ارطغرل کو کہتا ہے اپنی وسوسوں کے ساتھ تم بھی جل جاؤ گے ارطغرل، تمہارے الزامات تمہارا خاتمہ ہوں گے۔ پھر الیار کہتا ہے بھائی بہت ہو گیا۔ پھر اوراد اپنی تلوار میان میں ڈالتا ہے اور اپنی ٹوپی اٹھا کر ارطغرل کی طرف دیکھتا ہے۔ ارطغرل اس کی حالت دیکھ کر ہلکا سا مسکراتا ہے۔ پھر اوراد باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد اوراد اپنی دکان میں چلا جاتا ہے اور شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنے میں الیار وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے بھائی کب تک آپ اپنی لالچ میں پڑے رہو گے؟ کیا یہ سچ ہے کہ یہ باہر جس ڈاکو کی لاش پڑی ہے اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ تھا؟ یہ سن کر اوراد اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر الیار کہتا ہے بھائی اگر یہ سچ ہوا تو میں آپ کے خلاف ہو جاؤں گا۔ اوراد اپنا خنجر نکال لیتا ہے لیکن مارتے مارتے رک جاتا ہے۔ اس کے بعد الیار باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد چولپن روتی کہتی ہے آپ کا کیا حال ہو گیا ہے، کیسے ہوا یہ؟
بارے میں سب کچھ جان چکا ہے. تم تیاری کر لو, ہم جلد جا کر کارا جیسر کے گورنر سے ملاقات کریں گے. دوسری طرف حکیم ارتو کہتا ہے مراد اس لڑائی کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا اور امن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. ارتل کہتا ہے مجھے اس وقت بہت غصہ آ گیا تھا لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو کر لیا. سلطان نے مجھے اس علاقے میں امن قائم کرنے کی ذمہ داری دی ہے, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں اور بیزانتین والے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیں. حکیم ارتو کہتا ہے بھائی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا, ابھی ہمیں نئے مسئلے پر بات کرنی ہوگی اور وہ ہے کارا جیسر کا گورنر. دوسری طرف چولپن کہتی ہے کارا جیسر کا گورنر میرے باپ کا قاتل ہے, میں اسے بدلہ لینے کے لیے بے چین ہوں. قرآن کہتا ہے وقت آنے پر میں تمہارے بابا کا انتقام لوں گا, لیکن ابھی ہمیں کارا جیسر جا کر اپنا مطلب نکالنا چاہیے. دوسری طرف ارجن کہتا ہے اگلی بازار پر ہمارے کنٹرول کے بعد کارا جیسر کی تجارت بہت متاثر ہوئی ہے کیونکہ ان کی خوراک کا سارا سامان یہاں سے جاتا تھا. تجارت بند کرنے کا اعلان کر کے وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آؤں. حکیم تو کہتا ہے ایک طرف کوپک اور اورال ہیں اور دوسری طرف کارا جیسر کا گورنر. ظاہر لگتا ہے کہ اس وقت ہر کوئی ہمارے خلاف ہو گیا ہے اور اگر یہ سب آپس میں مل گئے تو ہماری مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. ارجن کہتا ہے ہم ایسے ہی آرام سے نہیں بیٹھیں گے, ہم کارا جیسر کے قلعے میں گورنر کے پاس جائیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ اسے کیا مسئلہ ہے. یہ بازار آپ کے حوالے ہے ارجن بھائی. دودار اور بانسی تم دونوں کی ذمہ داری ہے کہ تجارت والے راستوں پر گشت کرو اور ڈاکوؤں کا خاتمہ کرو. پھر ارجن ترگت اور دوان کو کہتا ہے کل تم دونوں میرے ساتھ کارا جیسر جاؤ گے. دوسری طرف گورنر کے قلعے میں وسولیس کہتا ہے ارجن کو خبر مل گئی ہوگی کہ ہم نے ہنلی بازار کے ساتھ تجارت بند کر دی ہے. وہ جلد یہاں اپنے بازار کے لیے بھیک مانگنے آئے گا اور ہمارے جال میں پھنس جائے گا. گورنر کہتا ہے مجھے تمہاری ذہین سوچ پر فخر ہے وسولیس. دوسری طرف جاندار قبیلے میں جاندار کہتا ہے ارجن نے اپنی حد عبور کر لی ہے, اس نے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھا کر بہت بڑی غلطی کی ہے, اسے اس حرکت کی قیمت چکانی پڑے گی. الیار کہتا ہے بھائی آپ بابا کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کس وجہ سے ارجن نے آپ پر ہاتھ اٹھایا تھا. جاندار کہتا ہے وجہ کوئی بھی ہو وہ ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے. لیکن الیار ارجن کے حق میں باتیں کرنے لگتا ہے. یہ سن کر اسلحان وہاں آ جاتی ہے اور غصے سے الیار کو کہتی ہے آپ ابھی بھی اس کی طرفداری کر رہے ہو بھائی, آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ سن کر الیار بہت دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اسلحان باجی آپ بھی. یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے. اس کے جانے کے بعد اورال کہتا ہے میں اور چولپن جلد کارا جیسر کے گورنر کے پاس جائیں گے بابا اور اسے کہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ براہ راست تجارت کرے. اس بات پر سردار جاندار رضامند ہو جاتا ہے. دوسری طرف بھائی قبیلے میں سامسا کا علاج چل رہا تھا کیونکہ وہ ڈاکوؤں کے ساتھ لڑائی کے دوران زخمی ہو گیا تھا. سب اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے. اس دوران تربت حاجہ ترین کو کہتا ہے کیا عارضی طور پر ہم سونے کی کان پر کام روک دیں گے کیونکہ اس کے لیے ہم اپنے سپاہیوں کی جانیں ضائع نہیں کر سکتے. دوسری طرف اورال اور چولپن کارا جیسر کے قلعے میں پہنچ جاتے ہیں. گورنر کہتا ہے خوش آمدید میری کزن کیترینا. چولپن کہتی ہے میرا نام اب چولپن ہے امیری حضرت. اورال کہتا ہے ہم اگلی بازار کے حوالے سے آپ سے بات کرنے آئے ہیں. گورنر کہتا ہے ابھی آپ آرام کر لیں, ہم شام کے کھانے پر تفصیل سے بات کریں گے. دوسری طرف جاویدار کے قلعے میں اسلحان کہتی ہے بابا حلیمہ نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں. جاندار کہتا ہے بیٹی تم بالکل پریشان مت ہو, وہ سب جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. میں ان کا نام و نشان مٹا ڈالوں گا. وہ خود یہاں آ کر تم سے معافی مانگیں گے ورنہ انہیں اپنے لیے کوئی اور جگہ تلاش کرنی ہوگی. خوش ہوئی اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے. چلو چنگی گل ہے.